تو آئیے پریکٹیکلی صلات کے بارے میں ہم معلوم کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلے ہمیں اللہ کے بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے۔ اس سے پہلے صلات کے جو ارکان ہیں، شرائط ہے، وہ میں نے بتا دیے ہیں نماز سے پہلے کے۔ ان کے اہتمام کے بعد اب آئے اچھے سے اچھے ڈریس میں پاکی صفائی کے ساتھ۔ نیت دل کے ارادے کا نام ہے، زبانی نیت بدعات میں داخل ہے، زبانی نیت نہیں ہے، دل کے ارادے کو نیت کہا جاتا ہے۔ اور آئے اللہ کے دربار میں ہم سب سے پہلے نماز کے ارکان میں سے رکن ہے قیام، وقوموا للہ قانتین، اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ با ادب کھڑے ہو جاؤ۔ وقوموا للہ قانتین، با ادب کھڑے ہو جاؤ۔ کھڑا ہونے میں ہمیں بھی دیکھنا ہے کہ صف میں پریکٹیکلی کچھ چیزیں بتاؤں گا جو ہمارے سے غلطیاں ہوتی ہے۔ سب سے پہلے ہم آئے کھڑے ہو گئے جہاں چاہے، ارے بھائی کہاں کھڑ رہے ہیں، ذرا صف کا خیال تو رکھو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صفوں کے درمیان سے گزرتے اور گزر کر سیدھا کرتے، آگے آ جاؤ، پیچھے آ جاؤ، سیدھا ہو جاؤ، تراسو استو واعتدلوا واستو، کہا کہ دیکھو نماز کو سوو، درست کر لو۔ اور صحابہ کے بارے میں آتا ہے کہ ان کی صفیں ایسی ہوتی تھی کأنہم بنیان مرصوص، سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح ہے۔ دیوار کا مطلب کیا ہے؟ دیوار میں چھید ہے، ایک اینٹ دوسرے اینٹ سے جڑے ہوئے ہیں، تو ایسے ایک دوسرے کے ساتھ جڑ جائیں۔ اور جڑنے کے لیے کیا کرنا ہے؟ ہم آتے ہی انگلی ملانے کی فکر کرتے ہیں، انگلی نہیں ملانا ہے، ٹخنے سے ٹخنا ملانا ہے۔ کب ملے گا؟ جب آپ پیر سیدھا رکھیں۔ ہم ایسا رکھیں، ایسا رکھ دیں، نہیں ہوگا۔ اس لیے کیا کرنا ہے؟ پیر اب سیدھا رکھو، پیر سیدھا رکھیں گے تو آئیے آپ بھی آئیے، اب دیکھیے پیر سیدھا رکھیے، سیدھا، ہاں سیدھا رکھیے پیر۔ سیدھا رکھنے سے دیکھیے ٹکنے سے ٹکنا، کندھے سے کندھا ملے کہ نہیں ملے ہیں؟ تھوڑا پیر زیادہ ہے کیجیے، آئے بڑھ کھڑے ہوئے۔ یہ طریقہ غلط ہے، یہودیوں کا طریقہ ایک دم اوپر، اتنا اوپر ہاتھ باندھنا یہودیوں کا طریقہ ہے، بہت اوپر ہاتھ باندھنا یہودیوں کا طریقہ ہے۔ سائیڈ والے کو اتنا کر، غلط طریقہ ہے، اتنا پھیلا ہے، نہ ٹکنے سے ٹکنا ملے نہ کندھے سے کندھا ملے، ملتے ہیں۔ اپنے باڈی کے حساب سے رکھیے، آپ کی باڈی جتنے ہیں، پیر سیدھا رکھیے، اللہ اکبر بول کے کھڑا کیجیے۔ اب دیکھیے کتنا بہترین طریقے سے آپ کے کندھے سے کندھے بھی مل جا رہے ہیں، ٹکنے سے ٹکنا یہ جب ہوگا جب سیدھا آپ رکھیں گے۔ اب پیر کی انگلیاں کسی کی بڑی ہوتی کسی کی چھوٹی ہوتی ہے، انگلیوں کی فکر مت کیجیے، آپ صرف ٹکنے سے ٹکنا، یہ آپ کے ٹکنے ہے ٹکنا برابر۔ آپ پیچھے دیکھیے، آ کے ادھر دیکھیں گے نا، ایڑیاں ایسی سیدھی رہے گی انشاءاللہ، ایک دم سیدھی ہو جاتی ہے یہ۔ اس کے ہمیں فکر کریں کہ آپ کی یہ پنڈلی، آپ کی جو پنڈلی ہے یہ ان کے پنڈلی سے لگے یہ، اور جب اس طرح سے کھڑتے ہیں نا ایک دوسرے کو طاقت آتی ہے۔ آپ کبھی کھڑ کے دیکھیے، آپ کے بازو ہیں، آپ کے پنڈلی سے پنڈلی ملائے، ان کے پنڈلی سے پنڈلی ملائے نا۔ جب حضرت عمر کو چھڑا گھونپ دیا، چھڑا گھونپنے کے بعد فجر کا وقت تھا، اندھیرا تھا، بھاگنے کی کوشش کر رہا تھا، اس کو جگہ ہی نہیں مل رہی تھی، اتنے کان بنیان مرصوص، جگہ ہی نہیں ہے باہر جانے کے لیے۔ ایسا ہونا چاہیے، دیوار کی طرح جو ہے سب بنائیں۔ ضمن ایک بات یاد رہی ہے، ہم لوگ کیا کرتے ہیں آج کل آسانی کے لیے، جلدی جانا ہے مجھے، اسی لیے مسجد میں آخر میں اتنی جگہ چھوڑ دیتے گزرنے کے لیے، کرتے نہیں کرتے ہیں، غلط ہے۔ صف اینڈ ٹو اینڈ ہونا، دیوار سے دیوار تک صف۔ کہاں کہاں جا کے کتنا انتظار کرتے ہیں بھائی، 2 منٹ 4 منٹ آپ کو گوارا نہیں ہے؟ نہیں، ہم نہ جانے کے واسطے ادھر سے جگہ چھوڑ، ادھر سے چلے جاتے، نہیں، ہرگز مت کیجیے، غلط ہے یہ۔ ایک دم اینڈ ٹو اینڈ صف ہونا چاہیے۔ اگلی صفوں میں جگہ خالی ہے اور آپ پیچھے نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ نبی نے دیکھے کہ آدمی کو اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، نبی نے بلایا، بلانے کے بعد کا دوبارہ نماز پڑھو، اکیلے نماز نہیں ہوگی، اگلی صفوں کو مکمل کیجیے۔ اگلی صفوں میں جگہ خالی ہے اور آپ سب بنا رہے ہیں، غلط ہے، یہ غلط ہے، اس لیے اگلی صفوں کو مکمل کریں۔ صف کے تعلق سے یہ ایک ضروری بات تھی کہ ہم پیروں کو سیدھا رکھیں۔ اب پہلی رکعت میں تو ذرا خیال کریں، اس کے بعد سجدہ سے اٹھنے کے بعد جو جہاں پہ ٹھہر گئے نہیں، پھر سجدے سے اٹھنے کے بعد بھی پورا اہتمام کریں صفوں کی درستگی کا۔ نبی نے فرمایا تم سب درست رکھو گے، اللہ تمہیں درست رکھے گا، دلوں میں الفت و محبت ڈالے گا۔ صف ٹیڑھے ہیں اور تو تمہارے دل بھی ٹیڑھے ہو جائیں گے، صف میں کجی ہے، دل بھی ملیں گے نہیں۔ آج مسلمان میں جو اتحاد نہیں ہے،
ایک وجہ یہ بھی ہے ہم نماز میں پیر سے پیر لگا کر کھڑتے نہیں ہیں، نبی نے کہا، اسی لیے اتحاد نہیں ہے، یہ کیا کرو، یہ بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ صحابہ اکرام کہتے کننا نلزق، ہم چمٹ کر اپنے ساتھی کے کندھے سے کندھا، قدم سے ٹکنے سے ٹکنا چمٹا دیتے تھے، چمٹ کر ایک دوسرے کے ساتھ، گویا کہ ایک اینٹ دوسری اینٹ کے لیے طاقت ہے نا، ایک بھائی مسلمان بھائی دوسرے کے لیے طاقت بن کر کھڑے ہو جائے، یہ بہت ضروری ہے۔ اور نبی نے کہا اپنے بازوؤں کو اپنے بھائی کے لیے نرم رکھو، ایک دم تان کیسا نہیں، اور ہاتھ باندھنے کی پوزیشن میں بتاتا ہوں انشاءاللہ۔ شکر، جزاکم اللہ خیرہ۔ تو یہ صف میں کھڑنے کے تعلق سے بات تھی، تو صف میں ہمیں ایسے کھڑنا چاہیے اطمینان کے ساتھ، صف بندی کر لیں۔ اب اس کے بعد امام سے پیچھے کوشش کریں کہ جو نماز وغیرہ کے تعلق سے علم رکھتے ہیں، نبی نے فرمایا لِيَلِنِ مِنْكُمْ أُولُو الْأَحْلَامِ وَالنُّهَىٰ، جو علم والے لوگ ہیں وہ امام کے پیچھے رہیں، تاکہ وقت ضرورت امام کو ضرورت پڑی، وضو ٹوٹ گیا، طبیعت خراب ہوئی، وہ پیچھے سے آپ کو آگے کر سکیں، ایسے آدمی امام کے پیچھے رہیں، کوشش یہ کریں، اہتمام کریں۔ نہیں ہے تو کوئی بات نہیں ہے۔ یہ جو مسئلہ کہ کہتے ہیں کہ بھائی بچوں کو پیچھے ڈھک لو، پیچھے ڈھک لو، کون سی حدیث کی بنیاد پر آپ کہتے ہیں؟ بچوں کو ڈی موٹیویٹ مت کیجئے نا، ہاں بچوں کو تعلیم دیجئے۔ ہاں نبی کے زمانے میں بچوں کی صفیں سے ہوتی تھی، اگر بچوں کے لیے الگ سے صف ہو تو اور بات ہے، نہیں ہے تو بچوں کو ساتھ نہیں ٹھہراؤ، کوئی حرج نہیں ہے، ساتھ میں بیچ میں ٹھہرا لیا کیجئے تاکہ بچے بھی ڈی موٹیویٹ نہ ہو جائیں۔ بہرحال، اور عہد نبوی میں بچے ماؤں کے ساتھ زیادہ آیا کرتے تھے، باپوں کے ساتھ کم آتے تھے، آج ذرا الٹا ہو گیا ہے، ماؤں کے ساتھ کم آتے، باپوں کے ساتھ زیادہ آ جاتے ہیں، تو اور عورتوں کے صفیں بہت پیچھے ہوتی تھی تو اتنا ڈسٹربنس بھی نہیں رہتا تھا۔ خیر، یہ ایک ضمناً بات تھی۔ صف کے تعلق سے ایک بات کرسی میں نماز پڑھنے والوں کے لیے بھی ضروری ہے، ذرا کرسی لا لیجیے پلیز، آپ بیٹھے ہیں، آپ بیٹھے رہیں، بیٹھے رہیں، کرسی دیجیے، ادھر بھی چیئر ہے، یہ بہتر ہے۔ کرسی میں نماز پڑھنے والے صف کے لیے کیا کرتے ہیں؟ وہاں کونے میں، وہاں کونے میں، وہاں کونے میں، صف یہاں بن رہی ہے، کرسی والے وہاں پیچھے وہاں نماز پڑھ رہے ہیں، نماز نہیں ہوگی، معذرت کے ساتھ نماز نہیں ہوگی۔ کرسی صف، پہلی صف اتنی بنی ہے، کہاں تک بنی ہے؟ یہاں تک بنی ہے، آپ کرسی لا کے یہاں لگاؤ، ٹھیک ہے، جہاں صف ہے کرسی لا کے وہاں لگاؤ۔ کرسی کو کیا کر لیجیے آپ، یہ صف کے برابر رکھیے، یہ کرسی آپ کے قائم مقام ہے، اور آپ سامنے ٹھہریے، ٹھیک ہے، آپ سامنے ٹھہریے، بیٹھ جائیے، رکوع کیجیے، ایسا ہے۔ اب کیا کرتے، کچھ لوگ کرسی یہاں رکھتے ہیں، وہ صف میں ٹھہرتے ہیں، پیچھے والوں کو تکلیف ہوگی نہیں ہوگی؟ پیچھے والوں کو تکلیف ہے، اسی لیے نہیں، کرسی کو یہاں رکھیے آپ صف کے برابر، اور آپ ادھر ٹھہر جائیے، صف یہاں تک ہے، وہ کرسی آپ کے قائم مقام ہے، وہ صف جوڑنے کے لیے کرسی ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن کوئی ضروری نہیں ہے کہ کرسی والے صرف اس سائیڈ میں ہی ٹھہرنا ہے، کرسی والے صف کے درمیان نہیں آنا ہے، یہ صحیح نہیں ہے۔ جہاں صف ختم ہو رہی ہے آپ آئے کرسی والے، آپ کرسی لائیے اور صف میں وہیں پر ٹھہریے، صف سے کٹ کے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ اور میں آپ سے گزارش کروں گا، طبیعت آپ کی ناساز ہوگی، طبیعتوں کا مسئلہ ہے، اللہ بہتر جانتا ہے، اہل علم نے لکھا ہے جب تک کوئی بندہ دیوار کے ٹیک لگا کر کھڑا ہو سکتا ہے تب تک بھی نماز میں کھڑے ہو جائیں، کیونکہ نماز میں قیام ایک رکن ہے، قوموا للہ قانتین، دیوار کے سہارے سے بھی کھڑے ہو سکتے ہیں تب تک کھڑا ہو جائے۔ بھائی ہمارا معاملہ یہ ہے، سلام پھیر کر باہر جا کے گھنٹوں کھڑے ہو کر بات کریں گے، گھنٹوں کھڑے ہو کر بات کریں گے، نماز میں کھڑنے نہیں ہوتا۔ کیوں بھائی؟ 5 منٹ، 2 منٹ، 4 منٹ، 5-6 منٹ کی پہلی رکعت زیادہ سے زیادہ 5-6 منٹ کی ہوتی ہے، اس سے زیادہ تو نہیں ہوتی ہے نا، اس سے زیادہ ہو تو دوسرے دن امام صاحب کے جو ہے شامت آ جائے گی۔ تو یاد رکھیں میرے بھائیوں، ذرا سوچیے، اللہ کے سامنے کوشش کر کے کھڑے ہو جائیں، بس میں جگہ نہیں ہے، کھڑے ہو کر کتنی دیر تک تکلیف اٹھا کے کھڑے ہیں نا، اللہ کے سامنے تکلیف اٹھا کر کھڑو، اللہ تعالیٰ آپ کو اجر زیادہ دے گا، کیونکہ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے میں زیادہ لذت ہے۔ قیام بہت ضروری ہے میرے بھائیوں۔ سب کے تعلق سے کچھ باتیں تھیں، اگر کچھ چھوٹ رہی ہے آپ نوٹ کر کے رکھیے، بعد میں پوچھیے گا، ٹھیک ہے؟ وقت بہت تیزی کے ساتھ بھاگ رہا ہے، اللہ برکت دے، آمین۔ ابھی ہم کھڑے ہو کے رہے ہیں، تو سب میں کھڑے ہوئے، کھڑے ہونے کے بعد اب ہمیں رکعت باندھنا ہے نا، رکعت باندھنا ہے۔ رکعت باندھنے کے لیے ہمیں اللہ اکبر کہنا ہے،
تکبیر اس کو کہتے ہیں تکبیر تحریمہ، ضروری ہے یہ تکبیر تحریمہ ضروری ہے. اللہ اکبر تحریمہ کا مطلب ہوتا ہے حرام کرنے والی. کیوں اس کو تکبیر تحریمہ کہتے ہیں؟ کیونکہ یہ اللہ اکبر کہنے کے ساتھ نماز کے علاوہ دیگر کام حرام ہو گئے، حرام ہو گئے. اب حلال کرنے کے لیے سلام، نبی نے کہا تحلیلھا التسلیم، سلام پھیرنے سے دیگر کام اب حلال. اسی لیے اگر آپ نماز میں ہے، کچھ مسجدوں میں لکھا رہتا ہے وقت دے کر سنت پڑھیے، میں کہتا غلط ہے، یہ مت لکھ کر رکھو. اب شروع کرو بھائی، ٹھیک ہے 2 رکعت مکمل نہیں ہوئی، رکوع میں ہے، اقامت کی آواز آ گئی، رکوع میں اٹھتے ہی سلام پھیر دو، ایک تلم سلام پھر کے آ جاؤ. لیکن نماز میں ہے، نماز اگر توڑنا ہے سلام پھیرنا پڑے گا، ایسے ہی اٹھ کے نہیں آ سکتے ہیں، ایک طرف کم سے کم سلام پھیرنا پڑے گا. اور نماز میں ایک طرف سلام پھیرنا بھی جائز ہے. جنازے کی نماز میں تو ایک ہی طرف ہے، 2 طرف کا بہت ریئر ہے، 2 طرف بھی جائز ہے مگر ایک طرف زیادہ افضل ہے. عام نمازوں میں 2 طرف زیادہ ہے، ایک طرف سلام پھیرنا کا بھی تذکرہ ملتا ہے. بہرحال یہ الگ مسئلے ہیں. اب ہمیں جب نماز میں کھڑا ہونا ہے اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ اٹھانا ہے. ہاتھ اٹھانے کی کیفیت کیا ہوگی؟ یہ انگلیاں ایسے رکھیں جوڑ کے اور ایک دم کھلا رکھیں اور ایک دوسرے سے جڑے ہوئے ہوں. ٹھیک ہے، یہ اللہ اکبر کہہ کر کندھے تک یا کان کے لو تک، یہ جو نرم ہے نا کان کے نرم گوشت، یہاں تک ہے. اور تک کا مطلب ہوتا ہے اس کو ٹچ کرنا نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ تک ہے. اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں؟ اس کو ٹچ کرتے ہیں. نہیں، ٹچ کرنے کی روایت صحیح نہیں ہے. تک ہے، یا تو آپ انگلیاں وہاں تک اس کے برابر یہاں تک اٹھائیں یا کندھے تک اٹھائیں، کندھے کے برابر یا کان کے لو کے برابر، لیکن مکمل انگلیاں ایک دم صاف سیدھے کھلے رکھیں اور ایسے اٹھائیں. ایسا نہیں ہے، جوڑ کے رکھ کر ایک دم صاف مکمل اللہ کی طرف سے کر کے یہاں تک اسے اٹھائیں. ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہوتا ہے کہ آپ اللہ کے سامنے آپ سرنڈر ہو رہے ہیں، اللہ کے سامنے سرنڈر ہو رہے ہیں. اللہ اکبر کان کے لو تک یا کندھے تک ہے، ٹچ کرنا نہیں ہے. ٹچ کرنا انگلی سے نہیں، یہ انگلی وہاں تک آ جائے. اللہ اکبر کہہ کر اب ہاتھ باندھنا ہے. ہاتھ باندھنا اور ہاتھ رکھنا، باندھنا اور رکھنا. باندھنا کیسے ہیں؟ اس کے 3-4 طریقے ہیں. باندھنا، پہلے رکھنا. کہاں رکھنا ہے؟ سینے پہ رکھنا ہے. سینہ کس کو کہا جاتا ہے؟ سینہ یاد رکھیے، یہ جو حصہ ہے نا سینہ، یہ جو آپ کے دھسا ہوا حصہ ہے، یہاں سے لے کر ناف کے اوپر تک، پیٹ کے اوپر تک کا حصہ سینہ ہے. سینہ یہاں تک ہے نا، یہ جو پسلی سینے کا ہڈی ہے یہاں تک بھی سینہ ہے. بہت سارے حرم کے اماموں کو دیکھیں گے تو یہاں اسے باندھتے ہیں. یہ سینہ ہی ہے، یہ سینہ ہی ہے. اب دیکھو باندھنے کی جو کیفیت ہے، سینہ اب یہاں بہت لے گئے اسے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. آپ سینہ جو یہ دھسا ہوا حصہ ہے یہاں رکھیے، اوکے، اس سے اوپر نہیں، اتنا اوپر نہیں. ٹھیک ہے، یہاں رکھیں، یہ بھی ٹھیک ہے. اب باندھنے کے لیے ایک نبی کف پر کف رکھتے تھے، یہ کف ہے، اس کے اوپر یہ کف، ایک طریقہ. ٹھیک ہے، اب یہ انگلی کہاں، وہ انگلی کہاں، یہ اس کے برابر، وہ سب اتنے جھنجھٹ میں مت جائیے. ہاں، اتنے جب ٹیکنیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے. کف پر کف، اس کے بعد باندھو. ٹھیک ہے، ایک طریقہ باندھنے کا. دوسرا ہے کہ یہ کلائی پہ کلائی ہے نا، کلائی پہ کلائی، ایک طریقہ. ٹھیک ہے. تیسرا جو صحیح بخاری کی روایت ہے کہ زرا، یہ کوہنی ہے نا، زرا اس کو پکڑ لینا. اب اس کو پکڑ لینے کے بعد چھوڑ دو، وہ ناف کے نیچے جائے گا نہیں، جائے گا، کوشش کر کے دیکھو، اس کے نیچے نہیں جا رہا. یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. ابن خزیمہ سینے پر ہے، اور یہ کہ زرا پر زرا ہاتھ رکھ کر، ٹھیک ہے، آپ اسے باندھ سکتے ہو باقاعدہ. چھوڑ دو، جہاں تک جا رہا جانے دو، وہ نہیں جائے گا، سینے سے نیچے نہیں اترے گا، وہ لاسٹ ہے. ہاتھ اسے باندھو گے دونوں ہاتھوں کے اوپر، سوال ہی پیدا نہیں ہو تو اس کے نیچے جائے، وہ نہیں ہے لمبا اتنا. بس یہ 3 طریقہ باندھنے کا اور رکھنے کا بتا دے. رکھنے کی پوزیشن یہاں سے یہاں تک ہے اور باندھنے کا یہ طریقہ ہے. ان میں سے کسی پر عمل کر لے. اہل علم نے لکھا ہے اگر کوئی ایسے رکھتا ہے نا تو تینوں حدیث پر ایٹ اے ٹائم عمل ہو جاتا ہے. تینوں حدیث پر ایٹ اے ٹائم، کف پر، کلائی پر اور زرا پر. یہ سب سے افضل طریقہ ہے. کب ایسے باندھے
اور ایک دم سینے کے بہترین پوزیشن میں رہے گا. یہ چلیے دیکھ رہے ہیں نا, ایسا کر لیں یہاں, اور یہ طریقہ اس طرح سے کرنے سے کیا ہوتا ہے, آپ بالکل ایگزیکٹلی سارے حدیثوں پر عمل ہو جاتا ہے. یہ اچھا طریقہ ہوتا ہے, بہت اوپر نہیں بہت نیچے بھی نہیں ہے. اب اس سلسلے میں جو روایت آتی ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں, ابو داؤد کی روایت ہے کہ ہاتھ کو نماز میں ہتھیلی کے ہتھیلی اوپر رکھنا, کف کے اوپر کف رکھ کر تحت السرہ, تحت السرہ یعنی ناف کے نیچے. یہ روایت ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے. روایت ضعیف ہے, صحیح نہیں ہے. تحت السرہ والی روایت صحیح نہیں ہے, اور یہ روایتیں صحیح سند سے ثابت ہے. اب معلوم ہوا کہ اب ہاتھ ہم نے باندھ لیا ہے نا. اب باندھ لینے کے بعد سب سے پہلے دعائے استفتاح, دعا استفتاح, ہر عمل سے پہلے بسم اللہ پڑھنا ہے. تو آپ ہاتھ باندھ کر اللہ اکبر, بسم اللہ, سب سے پہلے بسم اللہ. نماز کا آغاز کریں گے کس سے؟ بسم اللہ سے. بسم اللہ, اللہم باعد بینی و بین خطایا کما بعدت بین المشرق والمغرب. استفتاح میں یہ دعا سب سے اوتھینٹک, سند کے اعتبار سے, معنی کے اعتبار سے بہت اچھا ہے. یہ دعا بھی ہے. سبحانک اللہم بحمدک یہ بھی ہے, لیکن اس دعا کے شروع میں ثنا, سبحانک اللہ, ثنا نہیں ہے, یہ دعا کا نام ہے, وہ دعا کا پارٹ نہیں ہے. لیکن لوگوں کے زبان پر اتنا چڑھ گیا اللہ اکبر ثنا سبحانک اللہ, نہیں بھائی, ثنا نہیں ہے دعا کا پارٹ, ثنا مت بولے. یہ دعا بھی ترمذی ابو داؤد کی روایت ہے, صحیح ہے, حدیث روایت صحیح ہے, وہ بھی پڑھ سکتے ہیں, وہی پڑھ سکتے ہیں کہ سبحانک اللہم بحمدک, یہ بھی ٹھیک ہے. اور ایک روایت ہے انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا, یہ دعا ہے. لیکن لوگ کیا سمجھتے ہیں یہ نیت ہے, نہیں, یہ بھی دعائیں استفتاح میں سے ہیں. دعائیں یعنی سورہ فاتحہ سے پہلے کی جو دعائیں ہیں ان میں سے یہ بھی ایک دعا ہے, یہ بھی ایک دعا ہے. تو آپ چاہو آپ نفل پڑھ رہے ہیں تینوں پڑھو, اور بھی ایک ہے چاروں پڑھو, 4-5 روایتیں تقریباً دعا استفتاح کے تعلق سے ہیں. اکیلے ہیں سب پڑھو بھائی, اور فرض پڑھ رہے ہیں تو کم سے کم اللہم باعد بینی یہ پڑھیں, ٹھیک ہے. یہ سنت ہے, ضروری نہیں ہے. کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ ثنا نہیں پڑھا نماز ہوگی. ثنا ضروری نہیں ہے, سورہ فاتحہ ضروری ہے. کم وقت ہے تو آپ آئیں گے اللہ اکبر اعوذ باللہ بسم اللہ, سورہ فاتحہ پہلے. شروع سے ہیں تو بسم اللہ, بسم اللہ کہہ کر آپ اللہ اکبر بسم اللہ اللہم باعد بینی پڑھیں. اس کے بعد سورہ فاتحہ سے پہلے اعوذ باللہ بسم اللہ دونوں پڑھنا پڑے گا. ہاں, کیونکہ اللہ نے فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ, جب قرآن پڑھو اعوذ باللہ پڑھو. کیونکہ قرآن پڑھنے جا رہے ہیں نا سورہ فاتحہ, تو پہلے کیا کرنا, پھر شروع سے دیکھیں اللہ اکبر بسم اللہ اللہم باعد بینی و بین, بسم اللہ الرحمن الرحیم کے بعد اللہم باعد بینی پڑھیے. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. شیخ البانی صفات صلاۃ النبی میں لکھتے ہیں کہ ساری روایتوں کو جمع کرنے کے بعد مکمل تعوذ یہ ہیں, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. پھر ضم سورہ اسٹارٹنگ سے پڑھ رہے ہیں پھر بسم اللہ بولنا پڑے گا. درمیان سے ہے تو بسم اللہ کی ضرورت نہیں ہے, سٹارٹنگ سے ہے تو پھر بسم اللہ. کوئی سورہ شروع سے پڑھ رہے ہیں قل اللہ احد پڑھ رہے ہیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم قل اللہ احد اللہ الصمد پڑھیے, ضم سورہ کر لیے. اب اس کے بعد ہم کو جانا رکوع میں, رکوع میں جانا ہے نا. اب جو لوگ مقتدی ہیں ان کو صرف سورہ فاتحہ پڑھنا ہے, باقی قرات زور سے ہو رہی تو سننا ہے. سورہ فاتحہ ضروری ہے. جہری نماز ہو تب بھی, کرچہ اہل علم نے سلف کے علماء نے بھی اس میں تھوڑا اختلاف کیا ہے کہ اگر آپ سن رہے ہیں یا نہ بھی پڑھ رہے ہیں تو چل سکتا, لیکن راجح قول یہی ہے کیونکہ ایک راوی حدیث ابو ہریرہ, یعنی سورہ فاتحہ کے راوی حدیث ابو ہریرہ سے ایک فارس کے آدمی نے پوچھا کہ امام کے پیچھے ہم سورہ فاتحہ کیسے پڑھیں, تو انہوں نے کہا اقرا بہا فی نفسک, تم آہستہ سے پڑھ لو, امام کے پیچھے بھی سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گا. صحابی رسول سرات کے ساتھ کہہ رہے ہیں. اور وہ جو روایت سے بخاری کی کہ نبی ایک دن فجر کی نماز پڑھا رہے تھے تو صحابہ پیچھے پیچھے زور زور سے پڑھ رہے تھے, تو نبی نے فرمایا لعلکم تقرؤون خلف امامکم, شاید تم لوگ بھی امام کے پیچھے زور زور سے پڑھ رہے تھے. کہ ہاں اللہ کے رسول. کہا کہ ایسا مت کرو, اگر ایسا بولتے تو کیا بھی نہیں پڑھنا تھا, لیکن اب اس کو ایکسپشن کر دیے الا بفاتحۃ الکتاب, مگر سورہ فاتحہ پڑھو. کتنی کھلی روایت سرات کے ساتھ
کہ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ پڑھنا پڑے گا، ورنہ نبی نے فرمایا فَهِيَ خِدَاج، اس کی صلاۃ ناقص ہے، ناکارہ ہے، تو سورہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوگی۔ امام کے پیچھے جہری ہو سری ہو سورہ فاتحہ پڑھنا ہے، اور اگر سری نماز ہے سورہ فاتحہ کے بعد ضم سورہ، جب تک امام رکوع کو نہیں جا رہے ہیں آپ بھی سورہ قرآن پڑھتے رہو، جتنا چاہے پڑھ سکتے ہیں پڑھتے رہو۔ اب رکوع میں جانا ہے تو اب کیا کریں گے؟ پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ ویسے ہی کندھے تک یا کان کے لو تک اٹھائیں گے، اٹھا کر ہم رکوع میں جائیں گے۔ رکوع میں جانے کی کیفیت دیکھیے، انگلیوں کو کھلا رکھیں گے، کھلا رکھ کر ہم یہ گھٹنا ہے نا ہے، گھٹنے کو پکڑیں گے، گھٹنے کو پکڑنا ہے، ہاتھ سیدھا رکھنا ہے، ہاتھ سیدھا رکھیں گے، گھٹنے کو پکڑ لیں گے اور سجدے کی جگہ پر دیکھیں گے تو ایک دم آپ کی پوزیشن اور کمر ایک دم سیدھی ہوگی۔ دیکھیے آپ یہ ہے، پکڑ لیا ہم نے، اور اب یہاں دیکھیے، یہاں پکڑنا اس کو۔ اگر آپ نے، کچھ لوگ کیا کرتے ہیں بینڈ کر دیتے ہیں، اب جھک گئے ہے نا، کچھ لوگ اور نیچے تک اتنا نیچے کرتے جھک گئے، کچھ لوگ ایسا نہیں۔ اگر کوئی مجبوری ہے، وہ چاہتا کہ میں اللہ کے سامنے رکوع کروں بیٹھ کے نہ پڑھوں، اور کوئی مجبوری کمر میں تکلیف ہے یا پیٹ میں کوئی تکلیف ہے جس کی وجہ سے اتنا وہ بینڈ نہیں ہو سکتا، جتنا ہو سکے کرے، ٹھیک ہے، تب اوکے، عذر کے ساتھ ٹھیک ہے۔ عذر نہیں ہے تو آپ یہ سیدھا رکھو، سٹریٹ ایک دم، دیکھیں ایک دم سٹریٹ، بینڈ نہیں ہے یہ، اور اس کو پکڑ لو، انگلیوں کو کھلا رکھ کے پکڑ لینا، ہاں ایسا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں، ایسا بھی نہیں، پکڑ لو اسے ایک دم۔ یہ آپ کے ہتھیلی یا آپ کے جو یہاں پر یہ ہے گھٹنا ہے اس میں لگ جانا، لگ جا کے اس پہ سپورٹ دو، دیکھو ایک دم سیدھے ہیں، کمر سیدھے ہیں، ٹھیک دکھ رہا ہے ایک دم۔ ایسا ہے کہ آپ کے پیٹھ میں اگر پانی ڈال دے تو پانی گرے نہ، سٹریٹ رکھو، ٹھیک ہے، سیدھا اس طرح۔ یہ رکوع ہے۔ میں دعا اذکار میں نہیں جا رہا ہوں، دعا اذکار تو آپ کو پتہ ہے، رکوع کے جو دعائیں وغیرہ ہے نا، طریقہ بتا دیتا ہوں، وہ ٹائم بھی ہونے جا رہا ہے۔ تو دعا اذکار جو رکوع کے اذکار ہیں وہ پڑھیں، اور اذکار کے تعلق سے ایک بات کہ 3 5 7 ایسے پڑھنا کوئی ضروری نہیں ہے، کثرت سے پڑھنا ہے، 3 بار 5 بار کاؤنٹنگ کر کر کے کوئی ضروری نہیں ہے، کاؤنٹنگ میں آپ کے دھیان دینے کی ضرورت نہیں، کثرت سے پڑھنا ہے، کثرت سے پڑھو۔ سبحانک اللہم بحمدک یہ بھی ہے، اور اس کے بعد جو ہے سبحان رب العظیم بھی ہے، اور بھی کئی دعائیں، رکوع کے بھی سجدے کی کئی دعائیں ہیں، ان دعاؤں کو کثرت سے پڑھا کریں۔ یاد رکھیں ذکر کے تعلق سے جہاں بھی ہے کہا کہ اللہ کا ذکر کرو کثیرا، کثرت کے ساتھ۔ منافق کے بارے میں کہا لا یذکرون اللہ الا قلیلا، بہت جلدی جلدی مت کرو، اطمینان سے رکوع سجدہ کیا کرو۔ پھر رکوع سے اب ہم اٹھیں گے تو سمی اللہ لمن حمدہ، ٹھیک ہے، سمی اللہ لمن حمدہ، پھر یہی کان کے لو تک یہاں تک لے جائی، سمی اللہ لمن حمدہ، حمدن کثیرا طیبا مبارکن فی۔ اس کو زور سے پڑھنا بھی ثابت ہے، کوئی زور سے پڑھ رہا بھی غلط نہیں ہے، پڑھنا ضروری بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، دونوں طرح سے ثابت ہے۔ اب رہی بات یہاں ایک چیز کہ یہ جو دعا ہے، اب کچھ علماء نے یہ کہا کہ دعا میں ہاتھ اٹھائے رکھنا چاہیے جب تک پڑھتے ہیں ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، کیا کر ڈائریکٹ سجدے میں جانا ہے۔ یہ بدعت ہے، یہ بنگلور کی بدعت ہے، یہ کسی اور جگہ کی نہیں، بنگلور کی بدعت ایجاد کردہ ہے۔ ہر دعا میں ہاتھ اٹھانا ضروری ہے۔ بیت الخلاء جانے سے پہلے اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اندر جائیں گے بتائیے، ہر دعا میں ہاتھ اٹھانا ضروری ہے کیا؟ بیت الخلاء سے آنے کے بعد غفرانک، کیا تماشا ہے یہ؟ یاد رکھیے میرے بھائیوں، کوئی ضروری نہیں کہ ہر دعا میں ہاتھ اٹھائے جاتے ہیں۔ ہاں سلف نے کہ 2 باتیں کہیں، ایک ہے کہ یہاں تک کہ آپ کے ہر عضو اپنے اپنی جگہ پر آ جائیں۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ رکوع کے بعد کوئی ہاتھ باندھ لیتا ہے، گنجائش ہے، اب اس کو غلط نہیں بول سکتے، شیخ بن باز اگر اس کے قائل ہیں کہ ہاتھ باندھ لیتا ہے کیونکہ رکوع سے پہلے اس کی پوزیشن ہی تھی، ہے نا، باندھ لو ٹھیک ہے، لیکن اکثر اہل علم کا عمل اسی پہ ہے، چھوڑ دینا، ہر عضو اپنے اپنی جگہ پر واپس چلے جائے۔ ربنا، اب نے کہا سمی اللہ لمن حمدہ، چھوڑ دو ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اب نارمل حالت پہ آ جاؤ، یہ زیادہ افضل ہے، زیادہ راجح ہی ہے۔ کیوں؟ جو لوگ ہاتھ باندھتے ہیں، بعد میں ٹھیک ہے، غلط نہیں کہہ رہا ہوں، لیکن آپ آئے ہیں ایسے وقت میں کہ لوگ رکوع سے اٹھ کے سارا مجمع ہاتھ باندھے ہوئے ہیں، آپ آئے، آپ کو سمجھ میں آئے گا
کہ یہ رکوع سے پہلے کی حالت ہے کہ رکوع کے بعد کی حالت ہے؟ قیام اور قومہ میں فرق سمجھنا تھا. قیام اور قومہ، رکوع کے بعد جو کھڑے ہیں نا وہ قومہ ہے، رکوع سے پہلے وہ قیام ہے. تو قیام میں ہاتھ باندھنا ہے، قومہ میں ہاتھ باندھنا ضروری نہیں ہے. ایک بندہ آیا ہے اور بہت دیر تک اب ربنا لک الحمد حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اب وہ کیا سوچے گا؟ بھائی اللہ اکبر الحمدللہ رب العالمین الرحمن، پہلی رکعت چل رہی سمجھیں گے نا، رکوع سے پہلے کی حالت. دونوں میں فرق کرنا کہ نہیں کرنا ہے؟ فرق ہے. اسی لیے رکوع کے بعد ہاتھ چھوڑ دینا ہی راجح ہے. اگر کوئی باندھتا ہے وہ بھی غلط نہیں ہے، غلط نہیں کہہ سکتے مگر مرجوح ہے. مگر یہ بیچ کی ایک بدعت جو رائج کر لیے ہیں یہ قطعاً ثابت نہیں ہے، یہ غلط ہے. اس کے بعد ہم جائیں گے رکوع کے بعد سجدے میں جانا ہے نا. سجدے میں جانے کی کیفیت، ایک بات یاد رکھیے، صحابہ اکرام کہتے ہیں کنا لا ننحنی حتی یضع الرسول جبہتہ علی الارض، ہم اس وقت تک نہیں جھکتے جب تک اللہ کے رسول اپنی پیشانی زمین پر نہ رکھ دیتے. یہاں تو امام سے پہلے ہی دھڑا دھڑ چلے گئے، اللہ اکبر کہنے کی دیر نہیں، امام سے پہلے ہی چلے گئے سجدے میں. نبی نے کہا ان لوگوں کو ڈرنا چاہیے جو امام سے پہلے رکوع سجدے میں چلے جاتے، اٹھ جاتے ہیں، کہ اللہ ان کا چہرہ گدھے کی چہرہ نہ بنا دے. ڈرنا چاہیے، بہت اہم بات ہے یہ. اللہ اکبر کمپلیٹ ہو امام کے تب آپ شروع کرو. ہر جگہ پر وہ سمع اللہ لمن حمیدہ کمپلیٹ کرے پھر اٹھو، اللہ اکبر کہیں ختم کرے تب جاؤ. یہ ضروری ہے. پیچھے امام کو فالو کرنا ہے، امام کے ساتھ ساتھ پیچھے پیچھے چلنا ہے. تو اب ان رکوع سے سجدے میں جانے کے لیے کیفیت کیا ہو، ہے نا؟ اللہ اکبر کہہ کر آپ کو کہاں جانا ہے؟ سجدے میں جانے کی کیفیت، پہلے آپ کو ہاتھ رکھنا پھر گھٹنے رکھنا ہے. پہلے ہاتھ رکھے اس کے بعد گھٹنے رکھنا ہے. اب دیکھیے اللہ اکبر کہہ کر یہ سمجھ میں آیا؟ پھر سے دیکھیے اب یہ جو بعض اس میں پیش کرتے کہ پہلے ایسے گھٹنے پھر ہاتھ، یہ روایت مرجوح ہے، یہ روایت مرجوح ہے، یہ زیادہ راجح نہیں ہے، راجح نہیں ہے. اور اس کو ہم پوری طرح سے سنت کے خلاف بھی نہیں بولیں گے. کچھ روایتوں میں اس کا تصور ملتا ہے، اگر کوئی کر رہا ہے غلط نہیں بولیں گے ہم، لیکن راجح کیا ہے؟ افضل ہے ہاتھ آپ پہلے لے کر جائیں، ہاتھ آپ پہلے لے کر جائیں. اللہ اکبر. ٹھیک ہے، یہ سجدے میں جانے کی کیفیت ہوئی. ہاتھ پہلے لے جائیں. ہاتھ پہلے لے جانے کے بعد اب آپ کو کیا کرنا ہے کہ یہ جو سجدے میں ہاتھ کان کے برابر رکھنا ہے. یہ غور کیجیے، ہاتھ کان کے برابر، انگلیاں بند رکھنا ہے، انگلیاں بند رکھ کے کان کے برابر، کان آپ کے جدھر ہے کان کے برابر، یہ آپ کے ران سے الگ. اتنا بھی آپ مت پھیلائیے کہ بازو والے کو تکلیف ہو، اتنا بھی مت پھیلائیے کہ بازو والے کو تکلیف ہو، اور ایسا بھی نہ ہو کہ ایک دم سکڑ کے سمٹ کے کر رہے ہیں. یہاں پر ایک بات یہ بھی کہہ دیتا ہوں کہ کچھ لوگوں کے یہاں پر یہ ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے. عورت چمٹ کے سمٹ کے سجدہ کریں اور مرد پھیلا کے، غلط بات ہے. عورت اور مرد کی نماز میں کوئی فرق نہیں. اللہ کے رسول نے فرمایا صلو کما رأیتمونی اصلی، تم مجھے جیسے نماز پڑھتے ہوئے دیکھے وہ اسے نماز پڑھو. یہ خطاب مرد و خواتین دونوں کے لیے ہے، مرد و خواتین دونوں کے لیے ہے. اور ایک روایت میں ایک صحابیہ کے تعلق سے آتا ہے وَهِيَ تُصَلِّي صَلَاةَ الرِّجَالِ، یا رجل مردوں کی طرح ہی نماز پڑھتی تھی. فقہ الحدیث ایک کتاب ہے، اس میں یہ روایت انہوں نے شیخ نے نقل کیا ہے کہ مردوں کی نماز کی طرح پڑھتی تھی. وَهِيَ فَقِيهَةٌ، جبکہ وہ صحابیات میں فقیہ تھی، علم والی صحابیہ تھی. تو مرد و عورت کے نماز میں طریقے میں کوئی فرق نہیں، ڈریس میں فرق ہے. نماز کے ڈریس میں فرق ہے کہ مرد کے کندھے سے لے کر گھٹنے تک چھپا ہوا ہو اور عورتوں کے سر سے لے کر پیر کے یہ انگلیاں تک چھپی ہوئی ہو. پیر کی انگلیاں بھی عورتوں کی کھلی ہوئی ہے، نماز نہیں ہوگی. پیر کی انگلیاں بھی عورتیں نماز میں ڈھانکنا ہے، چاہے ساکس پہنو یا گاون آپ کے اتنے لمبا ہو وہ پیر تک، پیر کو چھپا کر زمین تک جائے.
اسی لیے عورتوں کے لیے زمین سے نیچے ایک بالش ایک ہاتھ تک لٹکانا جائز ہے. دیکھو کتنی اہمیت ہے پردے کی کہ مردوں کے لیے ٹخنے کے نیچے پہننا حرام ہے، گناہ ہے، عورتوں کے لیے وہ کام ضروری ہے، ٹخنے کے نیچے پہننا ضروری ہے. عورت ٹخنے سے اوپر پہنے تو گناہ، مرد ٹخنے کے نیچے پہنے تو گناہ. ٹھیک ہے، ضمنی بات چند آ گئی تھی، میں اس کو آزاد کر دے رہا ہوں. مرد عورت دونوں ایک ہی طرح سے سجدہ کرنا ہے. تو سجدے میں پھر دیکھ لیجئے، ہم کو جانا ہے، ہاتھ لے کر جانا پہلے، اور کان کے برابر ہاتھ رکھنا، انگلیوں کو بند رکھنا ہے، اور اس طرح سب سجدہ کریں کہ آپ کے جو کوہنیاں ہیں یہ ران سے جدا ہو، بہت نہ پھیلائیں، ایک دم آپ کے شریر کے برابر، جسم کے برابر ہو. یہ طریقہ ہے. اور سجدے میں کوشش آپ یہ کریں کہ آپ کے ناک پیشانی، سجدے میں ناک پیشانی لگے، کیونکہ ناک پیشانی اگر نہ لگے، نبی نے فرمایا کہ ان اعضاء پہ سجدہ کرنے کا مجھے حکم دیا گیا. سجدے میں آپ کے دونوں پیر کیسے ہو وہ بھی آپ دیکھ لیجئے، میں ایسے کر کے دکھاتا ہوں. پیر کیسے ہونے چاہیے سجدے میں؟ پیر آپ کے دونوں ملا دیجیے، ٹھیک ہے، اور یہ انگلیوں کو قبلہ رخ رکھیے، انگلیوں کو قبلہ رخ رکھیے، ہاتھ کان کے برابر رکھیے، اور ناک پیشانی دونوں زمین پہ لگائے رکھیں. دیکھ رہے ہیں، پیر کو ملائیں. کچھ لوگ پیر اٹھا دیتے ہیں، پھیلا دیتے ہیں، نہیں، کیونکہ یہ ہڈی، انگلیوں کی ہڈیاں زمین پہ لگنا ضروری ہے. پیر کتنے ہڈیاں ہوتی ہیں؟ انگلیاں 2 ہیں، گھٹنے 2 ہیں، کتنے ہوئے؟ 4. ہتھیلی 2 ہے، کتنے ہوئے؟ 6. اور پیشانی اور ناک ملا کر 1 ہڈی. نبی نے فرمایا 7 ہڈیوں پر مجھے سجدے کا حکم دیا گیا، اور یہی سجدے کا طریقہ ہوتا ہے. اسلام کے علاوہ غیروں کے پاس جو سجدے کا طریقہ ہے اسے عجیب طرح کے نمونے ہے نا دیکھے ہوں گے. اسلام کے مہذب طریقے سے سجدے کا حکم دیتا ہے. تو یہ سجدے کی کیفیت ہے. ٹھیک ہے، اب ایک سجدے سے اٹھنے کے بعد جب آپ دوسرے سجدہ کر لیں گے اٹھ جائیں گے. دوسرے سجدے سے اٹھتے وقت کیسے اٹھنا، یہ بھی ایک کیفیت ہے نا. ایک سجدہ ہم نے کر لیا، اللہ اکبر، سجدے کی دعائیں پڑھ لی، اللہ اکبر، اٹھیں. اٹھنے کے بعد اب ہاتھ کیسے رکھنا ہے، یہ بھی ہے نا طریقہ. ہاتھ کیسے رکھنا ہے؟ ہاتھ آپ کھلے رکھیں انگلیوں کو، اور گھٹنے پر، ران پر ایسا نہیں، سیدھے ہو، یہ اسٹرائٹ. دیکھیں یہ طریقہ ہوتا ہے نماز میں کہ آپ کی باڈی بھی سیدھے ہو اور ہاتھ سیدھے رکھیں، اسے گھٹنے پر رکھیں. ٹھیک ہے، یہ طریقہ ہے. اب کیا پڑھنا ہے؟ 2 سجدے کے درمیان کے سب سے آتھینٹک دعا ہے رب اغفر لی، رب اغفر لی 2 بار، سب سے آتھینٹک دعا یہ. اور اس کے علاوہ جو دعا ہے اللہ اغفر لی وارحمنی واجبرنی وارفعنی، اور وہ ہے وہ بھی ٹھیک ہے، روایت صحیح ہے، اس کو بھی پڑھ سکتے ہیں. زیادہ راجع رب اغفر لی، رب اغفر لی 2 بار کم سے کم. بعض لوگوں کے پاس 2 سجدے کے درمیان کوئی دعا نہیں ہے. نبی نے فرمایا سب سے بدترین چور وہ ہے جو نماز میں چراتا ہے، رکوع سجدہ مکمل نہیں کرتا ہے. کہا کہ منافق کی طرح نماز نہ پڑھو، آخر وقت میں جلدی جلدی کوے کے چونچ ٹھوکنے کی طرح ٹھوکتے ہو، جلدی جلدی سجدہ کریں، اب اٹھے بھی نہیں سجدہ کریں. نہیں، ایسا غلط ہے یہ طریقہ. مکمل سیدھے ہو جائے، دعا پڑھیں، پھر دوسرا سجدہ اللہ اکبر کریں، اطمینان سکون کے ساتھ سجدہ کریں. ہر جگہ پر نبی نے کہا حتی تعتدل ساجدان، حتی تعتدل قائمان، حتی تعتدل راکع، اعتدال کے ساتھ پورے مکمل طریقے سے کریں. ٹھیک ہے، اور اس کے بعد پھر دوسرا سجدہ کرنے کے بعد اٹھ کر بیٹھیں، بیٹھ کر اٹھیں، اس کو بولتے جلسہ استراحہ. دوسرے سجدہ کرنے کے بعد اٹھیں، اٹھنے کے بعد پھر بیٹھیں، بیٹھ کر اٹھے دوسرے رکعت کے لیے. کچھ لوگ کیا کرتے، سجدہ کیے اللہ اکبر، غلط طریقہ ہے یہ. نہیں، دوسرا سجدہ کرنے کے بعد آپ کو چاہیے کہ اللہ اکبر، اٹھیں، بیٹھے اطمینان سے، پھر دوسری رکعت کے لیے اٹھیں. رکتے وقت اور بیٹھتے وقت نبی کا طریقہ ہوتا تھا کہ آٹا گوندنے کی طرح آپ انگلیاں رکھتے تھے. یہ آٹا گوندنے کی طرح ایسے کرتے نا آٹا گوندنے، تو یہ سہارا دینا یہ بہتر ہے. یہ بیٹھ جاتے وقت اٹھتے وقت بھی یہ اس طرح سے کریں، تو یہ افضل طریقہ ہے.
آٹا گودنے کی طرح انگلیوں کے ایسے کر لیں، افضل طریقہ ہے۔ اگر تکلیف ہے کسی کو ٹھیک ہے ایسے بھی کر سکتے، لیکن یہ زیادہ بہتر ہے۔ یہ طریقہ نبی کا ہوتا تھا۔ دوسری رکعت کے لیے اٹھے، اب مکمل نماز پڑھنے کے بعد 2 رکعت کے بعد تشہد بیٹھنا ہے نا، کیسے بیٹھنا؟ 2 رکعت کے تشہد میں ہم کو ایسے بیٹھنا ہے۔ 2 رکعت کے تشہد میں دیکھیے، یہ پیر کے اوپر بیٹھیں گے اور اس پیر کو انگلیوں کو بینڈ کر کے قبلہ رخ رکھیں گے۔ یہ 2 رکعت یعنی پہلے تشہد میں بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے۔ پہلے تشہد میں بیٹھنے کا یہ طریقہ ہے۔ آخری تشہد میں کیسا بیٹھنا ہے؟ تورک کرنا۔ تورک کا مطلب ہوتا ہے یہ پیر ادھر کر دیں اور زمین پہ بیٹھیں، یہ ایسے ہی رہے گا، اس پیر کے اوپر نہیں، پیر کو اس پیر کے نیچے سے دکھ رہا اور ایسے بیٹھیں۔ یہ تورک کا ایک طریقہ سے مسلم کی روایت میں ایسا بھی ہے کہ دونوں پیر آپ ایسے رکھیں یا دونوں کو ایسے کر دیں، یہ بھی ہے۔ اگر کسی کو تکلیف ہے دونوں پیر ایسے کر سکتے ہیں۔ تو یہ 2-3 طریقہ ہے تورک کا۔ تورک کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے ڈھوپر پہ بیٹھنا، اپنے ورک کہتے ہیں اس حصے کو، تو اپنے ڈھوپر پہ بٹکس میں بیٹھنا، تو زمین پہ بٹس کو رکھ کے بیٹھنا، یہ تورک یہ دوسرے تشہد میں کرنا ہے۔ آخری تشہد نہیں، یہ دوسرے میں کرنا ہے، جس میں ایک ہی تشہد ہے۔ فجر کی 2 رکعتی نماز ہے، اس میں ایک ہی تشہد ہے نا، جو آخری رکعت ہے وہی ایک ہی تشہد ہے، اس میں بھی ہم ویسے پیر کے اوپر بیٹھیں گے، اس میں تورک ضروری نہیں ہے۔ جس میں 2 تشہد ہے تو دوسرے تشہد میں زمین پہ بیٹھیں گے، ایک ہی تشہد جس میں ہے تو پیر کے اوپر بیٹھیں گے۔ شیخ البانی وغیرہ کہتے ہیں راجح قول یہی ہے۔ اب آخری چیز یہ ہے کہ انگلی ہلانا کیسے اور کیسے مٹھی باندھنا ہے۔ اس کے تعلق سے نبی نے فرمایا 53 کا گرا، گنتے گنتے 53 یا ہوتا ہے، یہ انگلی یہاں رکھ لیجیے اور یہ مٹھی بند کر لیجیے، ایک طریقہ ہوا، اور اس کو گھٹنے کے اوپر رکھ لیجیے، ٹھیک ہے۔ اور ایک ہوا حلقہ بنانا، اس انگلی کو حلقہ بنانا اور یہ ادھر رکھ دینا، یہ حلقہ بنانا اور اس کو اوپر ایسے رکھیے۔ 2 طریقہ ہوا، ایک ہے 53 کا گرا، یہ انگلی یہاں رکھ کر مٹھی بند کر لیجیے، ایک ہوا حلقہ بنانا ایسا۔ یہ 2 طریقہ ہے۔ اب رکھنا کہاں ہے؟ گھٹنے کے اوپر رکھنا ہے، گھٹنے کے اوپر رکھنا ہے، اور اشارہ وِد حرکت کے ساتھ اشارہ۔ تشہد اشہد اللہ پڑھنے کو نہیں کہتے ہیں، تشہد پوری بیٹھک کو بولتے ہیں، پوری جو بیٹھک ہے نا اس کو تشہد بولتے ہیں۔ اور نبی تشہد میں پہلا ہو یا دوسرا شروع سے آخر تک انگلی کو دیکھتے، اس وقت سجدے کی جگہ نہیں دیکھنا، انگلی کو دیکھنا اور اس کو حرکت کے ساتھ اشارہ۔ حرکت نبی کی کیسی ہوتی تھی؟ اوپر نیچے، یہ بہت زیادہ۔ کچھ لوگ چباتے ہیں، ارے بھائی اتنا مت چبو، آپ چبانے کی ضرورت نہیں، وہ خود بخود اللہ تعالیٰ شیطان کو چبا دے گا۔ لیکن یہ کیا کہ گھما کے شیطان، حج میں جا کے چھتری سے شیطان کو مارتے ہیں نا، شیطان ہمارا نہیں ہے وہ۔ تو یاد رکھیے نبی نے کہا کہ یہ شیطان پر لوہے سے زیادہ چبھنے والا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ وہ کرتا ہے، اسی لیے جو شیطانی فطرت رکھتے ان کو تکلیف ہوتی ہے اس سے۔ ہاں تو یہ شروع سے آخر تک حرکت اور اشارہ، اطمینان کے ساتھ حرکت اور اشارہ، اور اس کو دیکھتے رہیں، اور سلام پھیرنے تک السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام ورحمۃ اللہ، اس کے بعد بند کر دیں۔ یہ الحمدللہ کمپلیٹ نماز ہے۔ سلام پھیرنے کے بعد اللہ اکبر سے یہ کریں۔ کچھ لوگ استغفر اللہ سے شروع کرتے، دونوں جائز ہے۔ افضل ہے کہ اللہ اکبر زور سے کہیں۔ نماز کے بعد کے شروع کے کچھ اذکار زور سے کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، استغفر اللہ، استغفر اللہ، استغفر اللہ، اللہم انت السلام منک السلام، جو بھی دعا اذکار ہے ہلکی سی آواز میں کرنا زیادہ بہتر ہے۔ اللہ علم بالصواب۔ اب آپ کے پاس کوئی سوالات ہے تو کیجیے۔ میں نے کوشش کیا کہ ہر اینگل سے مفصل رکھو ساری باتوں کو۔ اللہ خیر فرمائے، جزاکم اللہ خیرہ۔